خلقت کے لحاظ سے مرد و عورت بالکل برابر ہیں. مرد جو عمل کرنا چاہتا ہے کرے, عورت جو کرنا چاہتی ہے کرے, جو تعلیم پانا چاہتا ہے پائے, جو تعلیم وہ پانا چاہتی ہے پائے, اپنے لیے معاشی جدوجہد کا کوئی میدان منتخب کرنا چاہتی ہے کرے. کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی گئی. جب گھر کا ادارہ بنایا جاتا ہے تو گھر ایک ادارہ ہے. اس ادارے کو جب آپ بناتے ہیں تو اس میں جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کے مابین فرق کے مراتب رکھا گیا ہے. یعنی ماں اور بیٹا برابر نہیں ہے, ماں ایک برتری کے مقام پر ہے. باپ اور بیٹی برابر نہیں ہے, باپ ایک برتری کے مقام پر ہے. اسی طریقے سے بہن بھائیوں کے رشتے ہیں. تو جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے اس میں شوہر کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے. اس کے اوپر کفالت کی, حفاظت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. یعنی عورت کمائے کھائے, وہ ملازمت کرے, جو جی چاہے کرے, کوئی پابندی نہیں, لیکن وہ ذمہ دار نہیں ہے گھر کے اخراجات پورا کرنے کی. اسلامی شریعت میں یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے اور اس کے لحاظ سے خواتین سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ موافقت کا رویہ اختیار کریں, سرکشی کا رویہ اختیار نہ کریں. بس یہ مذہب کی تعلیم ہے. اس طرح کی بات کہ وہ گھر سے نہیں جا سکتی, وہ باہر نہیں نکل سکتی, وہ کام نہیں کر سکتی, ایسی کوئی چیز کہیں بیان نہیں ہوئی. اس طرح کی کوئی تفریق نہیں کی گئی. ان کے ساتھ عزت اور تکریم کا رویہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ کسی گھر میں مرد کوئی نہیں ہے, ماں ہی نے ذمہ داری سنبھالی ہے, تو ماں بیٹوں کے اوپر بھی قوام ہوگی. تو اس وجہ سے یہاں کوئی جینڈر کی بنیاد پہ تفریق نہیں کی گئی, بلکہ رشتے کی بنیاد پر فرق کیا گیا ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ اخلاقی بنیادوں پر پوری انسانیت بالکل یکساں ہے, لیکن رشتے برابر نہیں ہیں. استاد کا رشتہ محض دوست کا رشتہ نہیں, وہ باپ کی جگہ پر ہے. باپ کا رشتہ بھی ایک برتری اپنے اندر رکھتا ہے. ماں کا رشتہ باپ سے بھی زیادہ برتر ہے. تو رشتوں کے معاملے میں ہم مساوات کے اصول کو تسلیم نہیں کرتے.